لیکن لگتا تھا کہ جاوید نے قسم کھائی تھی کہ آج وہ میرے مالٹوں کو چوس کر ہی ناشتہ کرے گا۔ اس نے جلدی سے کمرے کے دروازے کو کنڈی لگائی اور کارروائی شروع کی۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو جاوید نے فوراً میرے مالٹوں کو چھوڑ دیا اور مجھے کہا کہ تم دروازے کے پیچھے چھپ جاؤ اور میں دیکھتا ہوں کہ کون آ گیا ہے۔ جب جاوید نے دروازہ کھولا تو سامنے شبانہ کھڑی تھی۔ بھائی جلدی سے نیچے آئیں، امی ناشتے کے لیے بلا رہی ہے اور غصہ ہو رہی ہے کہ جاوید ابھی تک ناشتے کے لیے کیوں نہیں آیا۔ یہ بات سن کر جاوید نیچے ناشتے کے لیے چلا گیا اور شبانہ بھی چلی گئی اور میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے بعد ہم سب نے مل کر ناشتہ کیا اور ناشتے کے بعد شبانہ کو اسکول جانا تھا تو وہ بھائی کے ساتھ اسکول چلی گئی اور میں گھر کی صاف صفائی میں لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جاوید گھر آ گیا تو میں نے دیکھا کہ جاوید کے ہاتھ میں کچھ سامان ہے جو مجھ سے چھپا رہا ہے اور اپنے کمرے کی طرف رواں دواں ہے، تو میں بھی جاوید کے پیچھے چل پڑی۔ جب میں کمرے میں پہنچی تو جاوید اسے الماری میں کپڑوں کے نیچے چھپا رہا تھا، تو میں نے کہا جاوید یہ کیا چھپا رہے ہو؟ تو جاوید نے کہا کہ ابھی نہیں بتاؤں گا، رات کو جب تم میرے پاس آؤ گی تو پھر تمہیں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ لیکن میں نے ضد پکڑ لی اور کہا جاوید مجھے بتا دو یہ کیا چیز ہے، مجھ سے کیا شرمانا؟ تو جاوید نے کہا یہ وہ سامان ہے جو مرد ہتھیار پر چڑھاتا ہے اور پھر جس وقت یہ ہتھیار عورت کی کیتی کو سیراب کرنے میں مشغول ہوتا ہے تو اس سے عورت حاملہ نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا جاوید کیا اب ہم روزانہ کبڈی کریں گے؟ تو جاوید نے کہا سائرہ اب میں کبڈی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے بھی جاوید کو کہا کہ جاوید اب میں تمہارے ہتھیار کے بغیر ایک پل نہیں گزار سکتی۔ وہ دن اور آج کا دن، اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں اور آج بھی میں جاوید کے ہتھیار سے اپنے آپ کو سیراب کرتی ہوں، کیونکہ ماں باپ نہ میری شادی کی فکر ہے اور نہ ہی جاوید کی، اس لیے ہم دونوں نے یہ راستہ نکالا ہے۔ ہم دونوں آپس میں بھائی بہن ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دونوں میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں، تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی شادی کی فکر کرے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں بھی، سمجھ رہے ہو؟